اگر یہ دنیا کسی شخص کے لیے ہمیشہ کا مسکن بنتی، اگر کوئی شخص اس دنیا میں ہمیشہ رہنے والا ہوتا تو پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی موت نہ آتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو خلاصہ کائنات ہیں، جو انسانیت کا مکھن ہے، اگر انسانیت کو میں دودھ کہوں تو رحمت عالم اس کا مکھن ہے۔ اگر انسانیت کے اجتماعی تصور کو آپ جسم کہیں تو رحمت عالم اس کی روح ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ ضابطہ لاگو ہوا۔ موت کا ضابطہ رحمت عالم پہ بھی لاگو ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم جب تدفین رسول سے فارغ ہو کر واپس آئے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے جب مرقد اطہر میں سلا دیا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو رو رہی تھی 12 ربیع الاول کو، یہ ربیع الاول کی 12 تاریخ جو ہے میرے عزیز نوجوانوں یاد رکھنا، یہ مدینہ طیبہ میں دکھ کا دن تھا اور غم کا دن تھا۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس دن اس قدر غمزدہ تھیں، اس قدر مغموم تھی کہ فرماتی ہیں آج کے دن جو مجھ پر غم ٹوٹے ہیں، اگر میرے ان غموں اور میرے ان دکھوں کا کچھ حصہ چمکتے ہوئے سورج پہ پڑ جائے تو اس کی روشنی ختم ہو جائے، وہ بے نور ہو جائے، اس کی تابانی ختم ہو جائے، اگر غموں کا وہ کچھ حصہ جو میرے دل پہ ٹوٹا ہے سورج پہ پڑ جائے۔ یہ ربیع الاول کی کون سی تاریخ تھی؟ 12 تاریخ جو ہے یہ وفات نبوی کی تاریخ ہے، جس کو یہاں کے نادان دوستوں نے عید کا دن بنا دیا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن پر کس کو خوشی ہوتی ہے بھائی؟ نہیں ہوتی تو ہے، دشمنان اسلام کو تو خوشی ہو سکتی ہے اس دن، جس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ یہودیوں کے گھر میں جشن تھا، نصرانیوں کے گھر میں جشن تھا، لیکن مسلمان اشکبار تھے۔ فرمایا سبت علی مصائب لو انہا، سبت علی مصائب لو انہا، سبت علی الایام سرن لیالیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے اس دن میرے احساسات مجروح ہوئے، میرے جذبات زخمی ہوئے، جس دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دنیا چھوڑ دی۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ہم سے پوچھا میرے ابا کو کہاں چھوڑ کر آئے ہو؟
عرض کیا فاطمہ ہم تیرے والد گرامی کو مرقد میں قبر میں سلا کے آئے ہیں۔ سیدہ فاطمہ نے پوچھا رحمت عالم کے جسد اطہر پہ تم نے خاک بھی ڈالی ہوگی نا، مٹی بھی ڈالی ہوگی؟ عرض کیا ہاں بنت رسول خاک ڈال کے آئے ہیں۔ زاروں قطار برس پڑی فاطمہ کی آنکھیں، کہنے لگی وہ ہاتھ تو دکھاؤ جن ہاتھوں سے تم نے محمد عربی کے جسم پہ مٹی ڈالی، وہ دل کہاں سے لائے تھے، وہ دل کہاں سے لائے تھے کہ تم نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ مٹی ڈالی؟ تقدیر مسکرا رہی تھی کہ فاطمہ اس دنیا میں جو بھی آئے گا اسے اس مرحلے سے گزرنا ہوگا۔ لوگ موت سے گھبراتے ہیں اور قرآن کہتا ہے فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، تم ڈرو گھبراؤ یا بھاگ جاؤ، وہ ٹھیک وقت پر تمہیں ملنے والی ہے۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، دھرتی کے سینے پر جب انسان چلتا ہے، حدیث میں ہے ان الارض لتنادی کل یوم 70 مرہ، یہ دھرتی روزانہ 70 مرتبہ ندا دیتی ہے انسان کو، یابن آدم کلوا ما شئتم واشتہیتم، او ابن آدم میرے سینے پہ چلتے ہو نا، جو مرضی آئے کھاؤ پیو، کچھ عرصہ کے بعد تم نے میرے پیٹ میں بھی آنا ہے، تمہاری پسلی سے پسلی ملا کے پوچھوں گی کہ کیسے جیے تھے۔ اپنی راحتوں میں انجام کو نہ بھول جانا، اپنی خوشیوں میں موت کو نہ بھول جانا کہ وہ ٹھیک وقت پہ آنے والی ہے۔ ابن ادہم بڑے روشن ضمیر ہیں، بادشاہ تھے، زر و سیم کی فراوانی تھی، خدام کا لشکر ہر وقت ان کے اشارہ ابرو کا منتظر ہوا کرتا تھا۔ خواب گاہ میں پہنچے، سلیپنگ روم میں، بیڈ روم میں پہنچے، وہ خادمہ بیچاری کنیز جو شاہی بستر بچھایا کرتی تھی، بادشاہ کا بستر بچھاتے ہوئے آرزو پیدا ہوئی کہ چند لمحے اس پر ذرا سو کے تو دیکھوں کتنی راحت ملتی ہے۔ بستر پہ چند لمحوں کے لیے سوئی، جسم جو مٹی پہ لیٹا کرتا تھا، سنگریزوں پہ لیٹا کرتا تھا، وہ اطلس و کم خواب کی چادروں والے شاہی بستر پہ لیٹا تو نیند نے اپنی آغوش میں دبوچ لیا اس کنیز کو، نیند کی وادی میں چلی گئی۔ اتنے میں ابن ادہم، ابراہیم ابن ادہم ہاتھ میں درہ لے کر بیڈ روم میں داخل ہوا، خوابگاہ میں داخل ہوا، دیکھا کنیز میرے بستر پہ سو رہی ہے، غصے اور جلال میں پاگل ہو گیا، اس کو جگائے بغیر درے لگا کر
سزا دیتے ہوئے یہ سمجھانے لگا کہ تجھے جرأت کیسے ہوئی کہ بادشاہ کے بستر پہ سو گئی ہو؟ وہ بیچاری سٹ پٹا کے اٹھ بیٹھی، پہلے روئی، پھر ابن ادہم کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ شاہی مزاج میں یہ دونوں ادائیں سمجھ میں نہ آئیں۔ ابن ادہم کہنے لگا تیرا رونا تو سمجھ گیا ہوں کہ درے پڑے ہیں، ہنستی کیوں ہو؟ وہ کنیز کہنے لگی ہنستی روئی تو اس لیے ہوں کہ تیرے درے نے میرا چمڑا ادھیڑ ڈالا ہے، اور ہنستی اس لیے ہوں کہ اس بستر پہ 5 منٹ سوئی ہوں تو 5 چابک نقد لگ گئے ہیں۔ جو ساری زندگی سو رہا ہے پتہ نہیں اسے کتنے چابک سہنے پڑیں گے۔ بس اس ایک جملے نے انقلاب بپا کر دیا۔ تاج اتارا، شاہی لباس اتارا، ساری رات مصلے پر روتا رہا، اشکوں سے منہ دھوتا رہا، رب العالمین کے حضور التجائیں کرتا رہا، پروردگار عالم معافی چاہتا ہوں۔ صبح ہوئی، مشیروں وزیروں کو بلا کر نظام سنبھالنے کو کہا، تخت سنبھالو، بادشاہی تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ مجھے تو زندگی کی حقیقت ایک کنیز نے سمجھا دی۔ اب شاہی تخت پہ نہیں بیٹھوں گا، اب تو اس کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن کریم اسی حقیقت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ دنیا میں آ کر اپنے پیدا کرنے والے کو نہ بھول جاؤ، جس نے راحتیں عطا کی ہیں، جس نے مسکراہٹیں عطا کی ہیں۔ نہیں معلوم آپ کو کہ اس آنکھ کی کیا قیمت ہے، لیکن جیب میں ڈال کر لے جائیے اربوں روپے کا چیک، منڈی میں آنکھ خرید کیجئے، نہیں ملے گی۔ اس نے بغیر کسی قیمت کے یہ نعمت تجھے عطا کر دی۔ قرآن کریم یاد دہانی کراتا ہے، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ اے ابن آدم، غور کیا کبھی تو نے اپنی 5 فٹ کی اس کائنات میں؟ دور تک نظر نہیں جاتی تو اپنی اس 5 فٹ کی کائنات پر غور کرنا، تیرا پیدا کرنے والا تجھے سمجھ میں آ جائے گا۔ تیرے چہرے میں یہ 2 چراغ جلانے والا کون ہے؟ تیرے گوشت کے ایک ٹکڑے کو دیکھنا سکھا دیا، گوشت کے ایک ٹکڑے کو سننا سکھا دیا، گوشت ہی کے ایک ٹکڑے کو بولنا سکھا دیا۔ تو پختونستان میں رہتا ہے تو یہ پشتو بولتی ہے، انگلستان میں رہتا ہے تو یہ انگلش بولتی ہے، پنجاب میں رہتا ہے تو یہ پنجابی بولتی ہے، سندھ میں رہتا ہے تو یہ سندھی بولتی ہے، عرب میں رہتا ہے تو یہ عربی بولتی ہے، چین میں رہتا ہے تو یہ مکھیوں کی طرح بھن بھنا کر چینی بولتی ہے۔ جہاں تو رہتا ہے وہاں یہ اسی زبان میں، اسی لہجے میں تیری نوکری کرتی ہے۔ زبان بدلنے کی ضرورت نہیں، اسپیئر پارٹس کی دکان پر جانے کی ضرورت نہیں،
ہاتھوں کو قوت لامسا عطا کی، پاؤں کو قوت ماشی عطا کی، دماغ کو قوت حافظہ عطا کی۔ رب العالمین نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کبھی اپنی ذات پہ غور کرو نا، ہم نے تمہاری ذات میں بھی عبرت اور بصیرت کے بہت سارے مناظر دکھائے ہیں تمہیں۔ جب اس قدر مہربانی کی ہے تو پھر تمہاری جبین بھی میرے سوا کسی کے آگے نہیں جھکنی چاہیے۔ قرآن پاک نے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون، یاد ہے کچھ؟ جب یعقوب پر موت آئی اپنے بیٹوں کو بلایا، اور بیٹوں کو بلا کر یہ نہیں کہا تمہارے لیے ملے بنا کے جا رہا ہوں، ذرا اچھی طرح سے سنبھالنا، جاگیروں کا خیال کرنا، کوٹھیوں اور بنگلوں کا خیال کرنا۔ نہیں، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بلا کے فرمایا ما تعبدون من بعدہ، بیٹو میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بعد کس کے سجدے کرو گے؟ میرے بعد کس کے آگے دامن پھیلاؤ گے؟ میرے بعد کس کو ہر جگہ موجود مانو گے؟ میرے بعد کس کو مسجود و معبود مانو گے؟ علام الغیوب مانو گے؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون۔ پھر بیٹے بھی پیغمبر کے تربیت یافتہ تھے، سب نے نعرہ لگایا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل، ہم وعدہ کرتے ہیں ابا جان اللہ ہی کی عبادت کریں گے جو ابراہیم کا معبود ہے، جو اسماعیل کا الہ ہے۔ ہم تیرے سبق کو نہیں بھولیں گے، تیری وراثت کی لاج رکھیں گے، تیرے بتائے ہوئے راستے پر پوری زندگی گزار دیں گے، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانیں گے۔ ہمارا الہ کون ہے؟ یعقوب کے بیٹوں نے وعدہ کیا ہمارا الہ کون ہے؟ مسجود کون ہے؟ شیر شاہ کے شیروں، ذرا شیروں کی طرح بولو نا، توحید کے شیروں ذرا شیروں کی طرح بولو تاکہ شرک و بدعت کی دنیا کے گیدڑ صحیح ہو جائیں۔ ہمارا الہ کون ہے؟ ہی پہ ضرب لگا کے ذرا دائیں بائیں دیکھ کر کوئی بھی کا بیمار چپ بیٹھا ہو یا حیران بیٹھا ہو تو اس سے بھی کہلواؤ قالوا نعبد الہک، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس کی ہی عبادت کریں گے جو ابراہیم و اسماعیل کا معبود ہے۔ ہم بھی ہر نماز میں وعدہ کرتے ہیں نعبد ایاک، یعقوب کے بیٹوں نے جو وعدہ کیا تھا وہی وعدہ قرآن روزانہ ہم سے بھی لیتا ہے، نعبد ایاک ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور پتہ نہیں وہ دن کب آئے گا یار، پتہ نہیں وہ دن کب آئے گا کہ جب میں پوچھوں تو سب کا جواب صحیح ملے۔ میرا دل کیا چاہتا ہے حاجی صاحب، حاجی عبدالستار صاحب، میرا جی یہ چاہتا ہے کہ ساری زندگی
صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کرتا جاؤں، ہر جلسے میں یہی بیان کروں، اور پھر لوگ کہیں کہ بس جی اس کو تو اس کے سوا آتا ہی کچھ نہیں۔ ہاں، رکابت کے مارے ہوئے بد نصیب، حسد کے بیمار یہ کہیں کہ شاہ صاحب کو تو اس کے سوا آتا ہی کچھ نہیں، اور حشر میں یہ میرے گواہ بن جائے اللہ کے سامنے کہ اس کو تو اس کے سوا کچھ آتا ہی نہیں تھا۔ مجلس تحفظ حقوق اہل سنت، مجلس تحفظ حقوق اہل سنت، علامہ سید عبد المجید شاہ صاحب نظیر۔ خدا کی قسم میں یہ تانا سن کر اپنے دکھ بھول جاتا ہوں، میری تھکان اتر جاتی ہے جب یہ سنتا ہوں کہ مجھے اس کے سوا کچھ نہیں آتا۔ دنیا کے 24 ملکوں نے اللہ نے مجھے پہنچایا ہے، میں سچ کہتا ہوں یہی کہا ہے جو آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ یورپ میں، انڈیا میں، مڈل ایسٹ میں، افریقہ میں جہاں پہنچا ہوں یہی پیغام دیا ہے، اور یہاں کراچی میں تو ہاں جی تقریباً 20 سال سے اوپر ہو رہے ہیں، لیکن اب بھی جب میں پوچھتا ہوں تو بعض لہجے قابل اصلاح نظر آتے ہیں۔ پتہ نہیں وہ دن کب آئے گا کہ سب کا جواب صحیح ہو۔ ہاں، میرا ایک پہلو میں عزیز بیٹھا ہے جی، میں اس کو بہت دعائیں کرتا ہوں، بہت دعائیں دیتا ہوں، اس کا جواب بھی ابھی تک ٹھیک نہیں ہے، بس بدیگنا چرس ہے، نام نہیں لیتا میں اس کا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو صحیح قرآن کریم کا فہم نصیب فرمائے۔ اصل میں ہم عجمی لوگ ہیں نا، عجمی لوگ، ہم عجمی لوگ ہیں، تو عربی کو سمجھنے کے لیے ذرا محنت کرنی پڑتی ہے، اور محنت ہم نے کرنی نہیں۔ پنجاب نے ایک مفکر پیدا کیا، اس نے کہا جی بس اصل میں یہ قرآن تو عربی میں پڑھا جاتا ہے، چونکہ عرب میں اترا تھا، ہمارا قرآن بھی اردو میں ہونا چاہیے یا پنجابی میں ہونا چاہیے، اردو میں نہیں پنجابی میں ہونا چاہیے۔ چنانچہ اذان انہوں نے پنجابی میں شروع کی، اللہ بہت وڈا، اللہ بہت وڈا، اذان ہو رہی ہے جی، ہاں لاہور میں اذانیں، وہ اس کا جو ہے وہ پرویزی، اللہ بہت وڈا ہے جی، میں گواہی دینا وہ دے سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں جے، میں گواہی دینا وہ دے سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں جے۔ میں کہ پھر یہ سرحد والے میرے پٹھان بھائی وہ کہیں گے اللہ غٹ سڑائی دا، اللہ ڈیر غٹ سڑائی، کیا حشر کرو گے تم دین کا، کیا حشر بناؤ، کیا حلیہ بناؤ گے تم اس کا؟ ہاں، سمجھو عربی کو۔ میرے عزیز نوجوانوں، تم سے کہتا ہوں، لاڈلی کالے کے نظام تعلیم کی زنجیروں نے تمہیں جکڑ دیا، اور لاڈلی کالے کے نظام تعلیم کی کھیتی اب پک گئی ہے۔ جو بیج بویا گیا تھا نا 40 سال پہلے، وہ اب تیار ہو گیا، ترقی کر کے اب کتابوں سے کلاشن کوف تک پہنچ گئے۔ اب لاڈلی کالے کا نظام تعلیم ترقی کر کے کتابوں سے کلاشن کوف تک پہنچ گیا۔ میرا دعویٰ ہے قرآن و سنت کے کسی مرکز میں آپ کو اسلحہ نہیں ملے گا، لاڈلی کالے کے نظام تعلیم کے جو ادارے ہیں وہاں بارود ہے، اسلحہ۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا نا کہ کیک کے خیال میں سو روٹی بھی گئی۔ انہوں نے کہا ترقی کرنی ہے تو انگریزی پڑھو، انگریز بنو، انگریزی لباس پہنو، انگریزی تمدن اپناؤ۔ انگریز بنو تو ترقی ہوگی۔ اب ترقی ہو گئی، کیک کے خیال میں سو روٹی بھی گئی، چاہی تھی شے بڑی سو چھوٹی بھی گئی۔
واعظ کی نصیحت تو نہ مانی، آخر پتلون کی تاک میں لنگوٹی بھی گئی۔ میرے عزیز دوستو، اللہ اور ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اب پھر کبھی پوچھوں تو پھر صحیح جواب ملے گا نا انشاءاللہ۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ مسجد کے اندر بھی مددگار اللہ اور مسجد کے باہر بھی مددگار۔ یا مسجد کے اندر تو ایاک نستعین اور مسجد کے باہر دکان میں بغیر داو بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ یہ تو نہیں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے مسجد میں بھی اسی سے مدد مانگو، دکان میں بھی اسی سے مدد مانگو، لیکن مولوی کہتا ہے نہیں، خدا سے مانگو گے تو میرا کیا بنے گا؟ مسجد میں اس سے مدد مانگو اور مل اس وقت نہیں چلے گی جب تک 11ویں نہیں کھلاؤ گے۔ اقبال کیا کہتا ہے؟ عقل عیار ہے 100 بھیس بدل لیتی ہے، عقل عیار ہے 100 بھیس بدل لیتی ہے۔ سائز بڑھانے کے لیے مولوی نے کھانے پینے کی کتنی گنجائشیں پیدا کی، کبھی 40واں کھاتا ہے، کبھی جمعراتا اڑاتا ہے، کبھی کل، کبھی 11ویں، کبھی کنڈے، کسی کا کوئی مرے صحیح، مولوی کی انکم شروع، تیجا، ساتھا، 40واں جمعراتا، کنڈے اور نہ معلوم کیا کیا۔ 11ویں کا تو ایسا ہوا دکھایا لوگوں کو، ایسا دیہات کے بیچارے سادہ لو مسلمان، ان کو مولوی کہتا ہے 11ویں کا دودھ تقسیم نہیں کرو گے نا تو تمہاری بھینسیں خشک ہو جائیں گی، پھر مجھے نہ کہنا۔ وہ بیچارے ڈر جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، جتنا چاہو لے جاؤ مولوی صاحب، بھینس خشک نہ ہو ہماری۔ اور اللہ نے ہمیں جہاں تک پہنچایا، ہم نے بھی جا کے لوگوں کو یقین دلایا۔ یہ 11ویں جو ہے دین کا کوئی رکن نہیں ہے، اگر 11ویں کا دودھ تقسیم نہیں کرو گے، بھینس انشاءاللہ زیادہ دودھ دے گی، بھینس خشک نہیں ہوگی، مولوی خشک ہو جائے گا۔ صرف یہ اپنے رکن بنا لیے انہوں نے دین کے۔ قرآن کریم کلام فطرت ہے عزیز دوستو، قرآن کریم کلام فطرت ہے۔ یہ چور بازاری کا راستہ چھوڑتا ہی نہیں، وعدہ ہی ایسا لیا۔ مسجد کے اندر بھی مدد کرنے والا کون؟ باہر مدد کرنے والا کون؟ صحراؤں میں، دریاؤں میں، آبادیوں میں، ویرانوں میں، خلوت میں، جلوت میں، تنہائیوں میں، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ صحراؤں میں، دریاؤں میں جب کوئی تمہارے قریب نہیں ہوتا، اس وقت تمہاری مدد کرنے والا کون ہے؟ رب العالمین نے فرمایا اضطراب اور اعلام کے آزمائش کے مرحلوں میں جب تمہاری زبان پر میرا نام آتا ہے، میں ہر مقام پر تمہاری دستگیری کرتا ہوں۔ سیدنا آدم کی مشکل کشائی کرنے والا کون؟ سیدنا یونس کی مشکل کشائی کرنے والا کون؟ یا اللہ بھی۔ قرآن کریم نے فرمایا وَالظَّنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا
فظن ان لن نقدر علیہ فنادى في الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مچھلی والے یار کی بات یاد کرو نا، جس نے رات کی تاریکی میں، دریا کی گہرائی میں، شکم ماہی میں ہمیں یاد کیا۔ لا الہ الا انت سبحانک۔ یونس کی زبان پہ قادر کا نام آیا یا عبد القادر کا نام آیا؟ سوچ کر، یونس کی زبان پر قادر کا نام آیا یا عبد القادر کا؟ معین الدین کو یاد کیا یونس نے یا معین الدین کے معبود کو یاد کیا؟ رب العالمین نے فرمایا ہم نے اپنے یونس کی مشکل کشائی کی، ہم نے ان کی دستگیری کی۔ لولا انہ کان من المسبحین، اگر میرا یونس امتحان و آزمائش کے اس مرحلے پر مجھے یاد نہ کرتا، للبث فی بطنی الی یوم یبعثون، تو قیامت تک وہیں رہتا مچھلی کے پیٹ میں۔ دنیا کی کوئی طاقت یونس کو آزمائش کے اس مرحلے پر نہیں بچا سکتی تھی اگر ہم اس کی دستگیری نہ کرتے۔ اپنے محبوب کو فرمایا ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ میرے محبوب، اگر آپ کو ہم آزمانے لگیں تو کوئی بچا نہیں سکتا، اور اگر ہم آپ کو راحتوں سے ہمکنار کر دیں تو کوئی مبتلا نہیں کر سکتا۔ مشکل کشا کون؟ مدد کرنے والا کون؟ دستگیر و کار ساز کون؟ ڈھیلے ہو رہے ہو پھر، یہی ہے بس۔ اسی کی اصلاح چاہتا ہوں کہ تمہارے یہ جذبات کبھی ٹھنڈے نہیں ہونے چاہیے، یہ جذبات ہمیشہ پرشباب رہنے چاہیے۔ روشن ضمیر باپ نے اپنے بیٹوں سے وعدہ لیا، میں تو دنیا چھوڑ رہا ہوں لیکن تم وفا کرنا۔ ما تعبدون من بعدی، کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا، بیٹوں نے خوش کر دیا اپنے باپ کو، نعبد الہک، ہم تیرے معبود ہی کی عبادت کریں گے۔ ایک اور روشن ضمیر باپ جسے قرآن کریم نے دانائی کی سند عطا کی، حکمت کی سند عطا کی، وہ اپنے بیٹے کو بلاتا ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ لقمان نے اپنے بیٹے کو دنیا چھوڑتے وقت اپنے لختے جگر کو بلایا، فرمایا بیٹا میں نے تیرے لیے جاگیریں نہیں بنائی، جائیدادیں نہیں بنائی، محلات تعمیر نہیں کیے، سونے اور چاندی کے ڈھیر نہیں لگائے۔ اور میرے عزیز دوستوں، میں کہا کرتا ہوں قرآن جسے حکیم کہے، قرآن جسے دانشور کہے،
وہ کبھی سونے چاندی کو، جاگیروں کو، محلات کو اور کوٹھیوں کو زندگی کی منزل نہیں بنا سکتا۔ زندگی کی منزل کوٹھیوں کو، جاگیروں کو، محلات کو اور سونے چاندی کو تو وہ بنائے گا جو دنیا کے فریب میں مبتلا ہو جائے۔ جس کو دنیا کی حقیقت سمجھ میں آ جائے وہ کبھی ان چیزوں کو زندگی کی منزل نہیں بنا سکتا کہ یہ سب چیزیں فانی ہیں۔ محلات، کوٹھیاں، جاگیریں، فرمایا کم ترکوا من جنات وعیون، کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ونخل، کتنے لوگ گزرے ہیں کہ جو اپنے بنائے ہوئے محلات چھوڑ کر چلے گئے۔ آج ان کے بنائے ہوئے محلات میں جانے سے بھی ڈر لگتا۔ سرگودا کے ضلع میں انگریز کے وفاداروں کے محلات کھڑے ہوئے ہیں۔ انگریز کے پالتو وڈیرے، جاگیردار، جنہوں نے قوم فروشی کی، ضمیر فروشی کر کے انگریز کے گھوڑوں کو خرخرے کیے اور ان کے بوٹ پالش کیے، پھر جاگیریں ملی۔ آج ان کے وہ محلات شور اور کلر کا شکار ہو کر ان سے وہ گر رہا ہے ملبہ اور مٹیریل، کھنڈرات بنے کھڑے ہیں۔ نوشیرواں کے در پہ لکھا تھا بآب زر، اس منزل غریب کے ساکن کہاں گئے؟ اس منزل غریب کے ساکن کہاں گئے؟ اور میر تقی درد کہتا ہے قبرستان میں جا رہا تھا، کسی کی کھوپڑی پڑی تھی، امتداد زمانہ میں وہ سیدھا ہو کر اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ میرا پاؤں لگا تو ریزہ ریزہ ہو گئی۔ فرمایا کل پاؤں ایک کاسا سر پر جو آ گیا، یکسر وہ استخوان شکستہ سے چور تھا، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل رہا بے خبر، میں بھی کبھی کسی کا سرے پرغرور تھا، کبھی میرے سر پہ تاج رکھا جاتا تھا، آج تو نے پاؤں رکھ کر ریزہ ریزہ کر دیا۔ ہاں، ایک عباسی خاندان کا متکبر حکمران اسپِ تازی پہ چلا جا رہا تھا، قبرستان سے گزرتے ہوئے ایک پرانی قبر پر اس کے گھوڑے کے سم لگے، مٹی اڑی تو خاک کے ذروں سے آواز آئی۔ یہ اختیار اسی کے پاس ہے نا، چاہے تو چھری بولنے لگے، چاہے تو سنگریزے بولنے لگے، چاہے تو مٹی کے ذرے بولنے لگے، اور نہ چاہے تو 25 سال کا نوجوان نہ بول سکے، گونگا بنا دے اسے۔ یہ سارا اختیار اسی کے پاس ہے، بلوا بھی وہی سکتا ہے، سنوا بھی وہی سکتا ہے، وہ نہ سنائے تو کوئی نہیں سن سکتا۔ تم مردوں کی بات کرتے ہو، میں زندوں کو بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ چاہے تو زندے بھی نہیں سن سکتے۔ مولوی کہتا ہے نہیں مردے بھی سنتے، مولوی کی کیا بات ہے، مولوی بڑی پیاری ہے، بخیے ادھیڑنے ہیں اس نے دین کے، تو ہے جبہ دستار کی آڑ میں اس نے طے کیا ہے کہ توحید و سنت میں ملاوٹ کرنی ہے، بخیے ادھیڑ کے رکھنے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ جسے چاہے سنوائے، اللہ نہ چاہے تو کوئی نہیں سن سکتا، اور یہ کیا کہتا ہے؟ مردے بھی سنتے، بلکہ یہاں تک کہتا ہے کہ بزرگ کی قبر پر جب کوئی پرندہ جا بیٹھے تو ان کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ ذکور سے ہے یا اناث سے ہے۔ یار اب لیبارٹری ہوئی، قبر تو نہ ہوئی،
جہاں ریسرچ ہوتی ہے سیکس کی. یا رب خاک کے ذرے بولے. فرمایا ایرقب المحبین علی الارض المجدین ایرقب المحبین علی الارض المجدین کما انتم کذا کنا کما نحن تقولون. تکبر سے چلنے والے او گھڑ سوار ذرا عاجزی سے چل رہا کہ ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں. کبھی ہم بھی تیری طرح غرور کے ساتھ اکڑ اکڑ کر چلا کرتے تھے. آج تو ہماری مٹی کو روند کر چلا جا رہا ہے لیکن یہ نہ بھول کہ تجھے بھی یہیں آنا ہے. آج جس طرح ہماری مٹی پلید ہو رہی ہے تم نے بھی یہیں آنا ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک جوان کہتا ہے امیر المومنین رگوں میں ذرا گرم گرم خون دوڑتا ہے، جیب بھی بھری رہتی ہے، شباب اور جوانی ہے، ذرا غرور آ جاتا ہے طبیعت میں. بتائیے میں اس کا کیا علاج کروں؟ حضرت عثمان نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا میرا مرید بن جا، کہا کہا. یہ جس طرح اجمی فنکاروں نے دکانیں کھول رکھی ہیں نہیں. فرمایا روزانہ قبرستان چلے جاؤ کر، روز نہیں جا سکتے ہو تو ہفتے میں ایک بار چلے جاؤ کر، ہفتے میں بھی نہیں جا سکتے ہو تو مہینے میں ایک بار چلے جایا کر. قبرستان میں جا کے دیکھا کر کیسے کیسے حسینوں کی مٹی پلید ہو رہی ہے. جو روزانہ کپڑے بدلتے تھے ان کا کفن بھی خاک میں مل چکا ہے. جو سپرے اور پرفیوم کرتے تھے، معطر رہا کرتے تھے، ان کے جسم پر کوئی مٹی ہٹانے والا نہیں. ہم نے دیکھے ہیں ایسے ہزاروں کے جن کا معطر بدن تھا، مشیم چلن تھا. جب قبر کوہن ان کی کھودی تو دیکھا نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا. میرے عزیز دوستو، قرآن جسے حکیم کہے، قرآن جسے دانشور کہے، وہ کبھی ان چیزوں کو زندگی کی منزل نہیں بناتا. یہ چیزیں ضروریات زندگی تو ہیں لیکن مقصد زندگی نہیں. اس لیے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا، لخت جگر، جاگیریں، محلات، سونے چاندی کے ڈھیر اور ہیرے جواہرات میں نے تیرے لیے یہ جمع نہیں کیے. تیرے لیے تو میں حکمت کا ایک بول چھوڑ رہا ہوں. حکمت کا ایک بول، ایک زرنین قول، اس کے تقاضے پورے کر دینا، تجھ سے بڑا دولت مند کوئی نہیں ہوگا. فرمایا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. لقمان اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہنے لگے، لخت جگر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا کہ شرک بہت بڑی بے وفائی ہے، ظلم عظیم ہے. قرآن کریم نے فرمایا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ. اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہے، اعلان عام،
کہ مشرکین سے اللہ بھی دور ہے، رسول بھی دور ہے، شرک کرنے والوں سے رب بھی بیزار ہے، اس کا محبوب بھی بیزار ہے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا انما المشرکون نجس، شرک کرنے والے غلاظت ہیں، پلید ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، آج کے بعد مشرکین میرے گھر میں نہ آیا کریں، مسجد حرام میں ان کا داخلہ بند ہے۔ گھر میں غلاظت صاف کی جاتی ہے کہ نہیں؟ غلاظت کو گھر میں صاف کرتے ہو کہ نہیں؟ جب تم اپنے گھر میں غلاظت برداشت نہیں کرتے تو رب اپنے گھر میں غلاظت کیوں برداشت کرے؟ رب نے شرک کرنے والوں پر مسجد حرام میں داخلے پر پابندی لگائی تھی، وہ پابندی جاری تھی اور جاری ہے۔ کل بھی داخلہ بند تھا، آج بھی داخلہ بند۔ داخلہ بند ہے کہ نہیں؟ عاشق بنے پھرتے، عاشق جی دیکھو نا جی، ہم نعرے رسالت لگاتے ہیں نا جی، ہم تو عاشق ہیں۔ میں نے کہا اس عاشق کو ڈوب مرنا چاہیے جسے معشوق اپنی گلی سے ہی نکال دے۔ مدینہ میں جن کا داخلہ بند ہو، مدینہ تو کسوٹی ہے، سونا پرکھا جاتا ہے نا کسوٹی پر، ایمان پرکھا جاتا ہے مدینے میں۔ صاحب ایمان مدینے میں جا کے کھرا ثابت ہوتا ہے، صاحب ایمان مدینے میں جا کر خوش ہوتا ہے، مدینہ اسے قبول کرتا ہے، مدینہ اسے سینے سے لگا لیتا ہے۔ کچھ پر تو اتنا خوش ہوتا ہے کہ انہیں جنت البقیع میں سلا دیتا ہے۔ احسان لائی ظہیر پر خدا کی رحمتیں ہوں۔ ہاں ہمارا دوست تھا، ہمارا بھائی تھا، عشق و مستی کے سفر میں ہمارا ہم سفر تھا۔ میں نے اس دن بھی کہا مہاجر کیمپ میں، احسان لائی ظہیر کی یہ دو ادائیں اللہ کو بڑی پسند آئیں۔ ایک تو وہ تحفظ ختم نبوت کی تحریک میں مجاہد تھا ہمارے ساتھ، اس نے سن 74 کی تاریخ تحفظ ختم نبوت میں بھی ہراول دستے میں ہمارا ساتھ دیا، سن 84 کی تاریخ تحفظ ختم نبوت میں بھی قدم سے قدم ملا کے چلے۔ ایک تو وہ رحمت للعالمین کی ختم نبوت کا شہدائی تھا، اور دوسرے اللہ کی توحید کا وفادار تھا، توحید میں کھرا تھا۔ اللہ کا کرم ہوا، یہ ایسی مثالیں بہت کم ہیں، جنت البقیع میں وہی سلائے جاتے ہیں جو مدینہ طیبہ میں فوت ہوئے، ایسی مثالیں بہت کم ہیں۔ مکہ والوں کو بھی جنت البقیع میں نہیں، جنت المعامہ میں سلایا جاتا ہے، مکہ میں وہاں جو قبرستان ہے۔ لیکن یہ مقدر دیکھیے کہ دھماکہ لاہور میں اور قبر جنت البقیع میں۔ میں نے کہا ہمیں تو مرنے کے بعد بھی مدینہ بلا لیتا ہے، اور تم جیتے جی وہاں سے بھگوائے جاتے ہو۔ اس وقت تک داخلہ نہیں کھلے گا جب تک توحید میں شرک کی ملاوٹ سے توبہ نہیں کرو گے، جب تک سنتوں میں ملاوٹ، بدعت کی ملاوٹ سے توبہ نہیں کرو گے، جب تک اذان اور درود و سلام میں ملاوٹ سے توبہ نہیں کرو گے۔ پہلے عقیدہ بناؤ، پہلے ایمان بناؤ کہ اذان وہی سچی ہے جو مسجد نبوی کے مینار سے بلند ہو رہی ہے، پہلے عقیدہ بناؤ کہ اذان وہی سچی ہے جو مسجد حرام کے میناروں سے بلند ہو رہی ہے، پہلے عقیدہ بناؤ کہ مذہب وہی سچا ہے جو اللہ کے گھر سے اور محمد کے در سے ملتا ہے، پھر انشاءاللہ
انشاءاللہ تمہارا داخلہ کھل جائے گا. سعودی حکومت، سعودی حکومت، سعودی حکومت. اب بیان بازی سے کچھ نہیں ہوگا، برمنگھم میں قراردادیں پاس کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. اور اگر جوش زیادہ ہے تو تشریف لے چلیے، آپ کے لیے بھی خدمت کرنے والے کھڑے ہوئے ہیں. زیادہ جوش ہے تو پھر انشاءاللہ آپ کی بھی خدمت ہوگی. ہاں جی، جس کو لیڈری چمکانا ہو وہی حرمین کے خدام کے خلاف بیان دے دیتا ہے. حرمین کے خدام اللہ کی حفاظت میں ہیں انشاءاللہ، اور جس نے بھی حرم کی طرف قدم اٹھایا اسے وہی انجام کا سامنا کرنا پڑے گا جو مسٹر ابرہہ کو کرنا پڑا تھا. نہیں، مسٹر ابرہہ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. نا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. میرے عزیز دوستو، شرک سے بچ کے رہنا، انشاءاللہ جنت میں اکٹھے ہوں گے. اور ایک بات اور بھی یاد رکھنا، والدین کا دل بھی نہ دکھانا. موحد صاحب کہیں توحید کے نشے میں